السلام علیکم۔ آج میں 6 ستمبر 1965 جو کہ ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن مانا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ 6 ستمبر 1965 یہ دن ہمیں جنگ ستمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کام کرتی رہے گی۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا۔ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی معرکے کی ورق گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے دشمن نے اپنے روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا۔ ہماری بیدار و زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ کلب میں کرنا تھا۔ جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری ہمت اور جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانیں قربان کر کے دشمن کے قدم وہیں روک دیے۔ کہا جاتا ہے جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف مارچ کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویژن کا ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہ پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور اسٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور اسکریپ نظر آ رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے اتنے شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برق رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوزان خطا ہو گئے۔ لاہور کے معرکے میں ہی برکی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں بارود کے شعلوں میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے، حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ بھارتی 11 کور کا منصوبہ یہ تھا کہ 15 ڈویژن امرتسر، واہگہ، لاہور پر براستہ جی ٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے۔ 7 ڈویژن کھورالا برکی روڈ پر چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ اس طرح 4 ماؤنٹین ڈویژن بھی خیم کرن قصور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل تجمل ملک کی کمانڈ میں 114 بریگیڈ کے 3 بلوچ ریجمنٹ نے جو تھوڑی دیر ہی قبل پہنچی تھی، عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک اینٹی ٹینک ریکائل لیس رافائل باٹا پور پل کے سامنے بھیج دی۔ ایک بیل گاڑی جو چارے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کہ جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی اور جو ہی انڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا۔ اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا۔ اسی طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی۔ اسی دوران پاکستانی فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضاؤں میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضاؤں میں محور تھے کہ صبح 4:05 پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں کو اور فوج پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے MM عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کیے۔ چند منٹ کے اندر دشمن کا قافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ 15 ڈویژن کا بھارتی میجر جنرل جیپ چھوڑ کر گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا تھا۔ پاکستانی آرمی اور ایئر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جنگ ستمبر کے واقعے کے اوپر۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔